اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 151 سنلقی والی آیت میں نے عربی پڑھ دی تھی اور ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ ان قریب ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا روب، اس لیے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ جس کی نہیں اتاری اللہ نے کوئی دلیل۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے آیت کے اندر ہے نا مسلمانوں کے ایمان کی ایک شان یہ ہے کہ ایماندار جو شخص ہوتا ہے نا اس کا روب ہے نا اللہ تعالیٰ کافروں کے دل میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب بھی ہے نا لوگوں پر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے بھی گزر رہے ہوتے تھے تو لوگوں پر ایک روب طاری ہو جاتا تھا۔ اب آج جو ہے نا ہمارے معاشرے میں یہ سسٹم ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا کن لوگوں سے روب کھاتے ہیں کہ جو بہت زیادہ امیر ترین شخص ہو اس سے امپریس ہو جاتے ہیں اور مروب ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہمیں کسی سے امپریس ہونا ہے نا تو اللہ کے نزدیک امپریس اگر کسی سے ہونا ہے تو وہ ایمان والا انسان ہے، کہ اگر کوئی شخص ایمان میں بہت آگے ہے، وہ قرآن کا ماہر ہے اور ماشاءاللہ دین کے بہت سارے کام کر رہا ہے، چیریٹی ورک کر رہا ہے، نمازیں بہت زبردست طریقے سے پڑھ رہا ہے با جماعت اور یہ ساری چیزیں، تو ہمیں ان لوگوں سے مرعوب ہونا چاہیے۔ اور ہم دنیا کو دیکھ کر مرعوب ہو جاتے ہیں، کوئی بڑی گاڑی میں اترتا ہے یا کوئی ڈیزائنر ویئر پہن کر دعوت میں شان کے ساتھ انٹر ہوتا ہے تو مرعوب ہو جاتے ہیں نا، تو یہ ساری چیزیں مرعوب ہونے کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو ایمان اللہ نے تمہیں دیا ہے نا وہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس کی وجہ سے کافروں کے دلوں میں تمہارا روب پیدا ہو جائے گا۔ کافر کا کوئی روب نہیں ہوتا کیونکہ اس نے شرک کیا ہے اللہ کے ساتھ، وہ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب اس آیت کی روح سے مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جب میدان جنگ میں آئے ہو نا، اگر تمہارا ایمان طاقتور ہے نا تو تمہیں کافر کی قوت ہرا نہیں سکتی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دین کی طاقت دی ہے وہ بہت بڑی طاقت ہے۔ اس کے بارے میں ایک چیز آتی ہے کہ حضرت عمر ایک جگہ پر فتح کر کے کسی جگہ پر داخل ہو رہے تھے تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ اپنا لباس تو بدل لیں، آپ اتنے بڑے بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں تو اس لباس میں نہ جائیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے دنیا میں کبھی بھی دل نہیں لگایا تھا اور وہ سم ٹائمز پیوند لگے ہوئے کپڑے بھی پہن لیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر کے کپڑوں پر پیوند بھی لگا ہوا تھا اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ ہم جیسا انسان شاید انٹر نہ ہو اتنی اچھی جگہ پر، تو کسی نے حضرت عمر سے یہ کہا کہ آپ اتنے بڑے بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں اور سلطنت کی چابیاں لینے جا رہے ہیں، دینے جا رہے ہیں، جو بھی بہرحال کرنے جا رہے ہیں، تو اپنا لباس چینج کر لیں کیونکہ آپ روم کے بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں اور وہ بہت اسٹینڈرڈ والے لوگ ہیں۔ تو حضرت عمر نے کیا کہا تھا ارد گرد کے لوگوں کو کہ اسلام نے نا مجھے عزت میرے لباس کی وجہ سے نہیں دی ہے، مجھے قرآن نے اور اسلام نے عزت دی ہے، میرے لباس کی وجہ سے مجھے عزت نہیں ملی ہے، لہٰذا لباس کی میرے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر میں کچھ ہوں آج تو کس کی وجہ سے ہوں؟ اللہ کے دین پر چلنے کی وجہ سے ہوں، دنیا کمانے کی وجہ سے میں کوئی اپنی ویلیو نہیں رکھتا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہم مانتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، ہم اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا کی نعمت دی بھی ہے تو ہم اپنے اوپر خرچ کر سکتے ہیں، اپنے اوپر لگا سکتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے انہی چیزوں میں ہم کمپٹیشن کر کر کے اصل مقصد سے غافل نہ ہو جائیں۔ ہمارا مقصد دنیا کا صرف اور صرف اپنے آپ کو فزیکلی لوگوں کے سامنے لانا یا اپنی ذات سے لوگوں کو مرعوب کرنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ بنیں تو ہم ایمان والے بنیں۔ ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی انسان اگر ہمیں نماز پڑھتا ہوا دیکھ لے تو اس کا بھی نماز پڑھنے کا دل ہو جائے۔ ہماری زبان اتنی میٹھی ہونی چاہیے کہ کوئی ہمارے ساتھ بیٹھے تو وہ کیا کہے کہ تمہاری اخلاق اتنا بلند ہے، تم کیا لرن کرتی ہو، کس جگہ پر جاتی ہو، کون سے انسٹیٹیوٹ سے بلانگ کرتی ہو، یا تمہارا لائف اسٹائل اتنا خوبصورت ہے کہ گھر آ کے اچھا لگتا ہے کہ تم دین کو اتنے اچھے طریقے سے پریکٹس کر رہی ہو، تو مجھے بھی بتاؤ کہ کون سی کلاسز ہیں یا کس طرح سے تم نے قرآن کے علم کو سیکھا ہے، تو میں بھی چاہوں گی کہ میں سیکھوں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے گھر پہ کوئی بھی آتا ہے نا تو ہم دنیا کی شان و شوکت کرنے میں لگ جاتے ہیں، اچھا کراکری سیٹ نکالتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ میں منع نہیں کر رہی، اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو آپ کر سکتے ہو، لیکن سارا ہمارا فکر اسی بات کی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی آئے ہمارے گھر پہ اور بس ہماری واہ واہی کرتا رہے۔ ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اذان کا ٹائم ہو رہا ہے تو ہم اپنی نماز کو پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے۔ لوگ ہمارے گھر پر آ رہے ہیں تو ہماری گفتگو کا موضوع صرف یہی تو نہیں ہے کہ ہم تھرڈ پرسن کو ڈسکس کر رہے ہیں یا ہم اس سے آگے کی بھی کچھ باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا مسلمانوں سے کہ تمہارا روب اس وجہ سے ہے کہ کافر شرک کرتے ہیں اور تمہارے اندر ایمان کی نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم قتل کرنے لگے تھے انہیں اپنے حکم سے، اللہ کے حکم سے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، یہاں تک کہ تم نے بزدلی دکھائی اور تم نے جھگڑا کیا کام میں اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد جو تمہیں اللہ نے دکھایا۔
اس کے آیت کے اندر میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جنگ احد یہ لوگ جیت رہے تھے اور اینڈ ٹائم پر تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے وہ جیتی ہوئی جنگ کو ہار گئے تھے. اور میں نے آپ کو یہ نقشہ کشی کی تھی کہ کچھ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہ اپوائنٹ کی تھی نا وہ اوپر کی طرف تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ میرے حکم کے بغیر مانا کہ جنگ جیتی جا چکی ہو، ختم سب کچھ ہو چکا ہو، لیکن جب تک میں آواز نہ دوں یا میں حکم نہ دوں کہ یہ جگہ چھوڑو تم نہیں چھوڑنا. لیکن انسان کمزور ہے اور صحابہ کرام بھی انسان تھے، اور ان کو کیا لگا اوپر سے دیکھ کر کہ جنگ ختم ہو گئی اور نیچے سب مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر اتر گئے. اور جیسے ہی انہوں نے جگہ چھوڑی، ان کی معمولی سی غفلت کی وجہ سے کیا ہوا، پیچھے سے جو دشمن حملہ آور ہوئے اور وہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے. اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ان لوگوں کے لیے کوئی حکمت رکھی ہوگی، کچھ سکھانا مقصود ہوگا. اور ہم نے لاسٹ کلاس میں یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو مسلمانوں کو کامیابی دے دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں کہیں مسلمانوں کو بھی جنگیں شکست کروا کر یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون دین پر قائم رہتا ہے، کیونکہ ہر دفعہ اگر مسلمانوں کی جیت ہو تو پھر ایمان کا ٹیسٹ کیسے ہوگا. اور اگر ہماری زندگی میں بھی حالات ہمیشہ خوشگوار ہوں، ہم لوگ ہمیشہ ہیپی موڈ میں ہوں، تو ہم اللہ سے کب رجوع کریں گے اور اللہ کو کب پتہ چلے گا کہ میری بندی ہے، مشکل وقت میں میرے پاس آتی ہے. کیونکہ خوشحالی میں انسان جو ہے نا اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا ہوتا، تو یہ تھوڑے بہت ٹیسٹ انسان کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں. تو اللہ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنا وعدہ سچا کر رہے تھے جب تم لڑائی کر رہے تھے، قتل کر رہے تھے سامنے والی قوم کو، لیکن جب تم نے گڑبڑ مچائی نا، تم نے فشل تم کرا. نمبر 1 یہ بزدلی دکھائی، ذرا سا ہمت ہارنے لگے. اور نمبر 2 وتنازعتم فی الامر، تم نے نافرمانی کی. کام نے کیا نافرمانی کی تھی؟ رسول کی اجازت کے بغیر وہ جگہ چھوڑ دی تھی. اور تیسری کیا چیز؟ کہ تم اس چیز کی محبت میں جو تمہیں نظر آ رہا تھا، یعنی کہ مال کی محبت میں تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. یعنی کہ یہ 3 خرابیاں جو تمہارے اندر آ گئی تو ایک جیتی ہوئی جنگ تم ہار گئے. تو ہمیں چیک کرنے کی ضرورت یہ ہے، اس آیت کی روح سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں ہماری زندگی میں بھی بہت ساری نعمتیں ہم تک آنے والی ہوتی ہیں نا. اس جنگ کو ہم ایسے سمجھیں گے کہ میری زندگی کے حالات جو ہے نا پلٹنے والے ہوں، لیکن اگر میں یہ 3 چیزیں کروں گی نا تو اچھے حالات پلٹنے کے میں میری ہی رکاوٹ بنے گی. اللہ تعالیٰ تو تیار ہوتے ہیں ہماری دعائیں سننے میں، اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کی قبولیت ہماری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اندر اگر کوئی گناہ ہے تو وہ گناہ ہماری دعا کی قبولیت میں کیا بن جاتا ہے؟ رکاوٹ بن جاتا ہے. ہم سم ٹائمز یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں نا کتنے سالوں سے میں دعا کر رہی ہوں، میری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی. تو دعا کرنے سے پہلے نا ضرور اللہ سے نا گناہوں کی معافی مانگا کریں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اور میں یہ اسپیشلی یہ دعا ہائی لائٹ کروں گی، یہ کہا کریں کہ وہ گناہ جو میری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہیں، اے اللہ مجھے ان گناہوں سے دور کر دیجئے. کیونکہ حقیقت ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری کچھ دعائیں رکاوٹ ہوتی ہیں. ویسے تو ہم بہت گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں کرے، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمارے ہر چیز کی فراوانی رکھتے ہیں. لیکن کہیں کہیں تھوڑا سا روک اس لیے دیتے ہیں تاکہ انسان اپنی کریکشن کر لے. دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز فوراً سن لے تو مجھے نہیں لگتا ہم میں سے کوئی اپنی کریکشن کرے گا. جب ہم دیکھیں گے کہ ہمیں دنیا اتنی مل رہی ہے اور میری تو ہر چیز کی فوراً قبولیت ہو جاتی ہے، تو ہم اپنے آپ کو صحیح کیوں کریں گے؟ ہم کہیں گے ہم تو بہت اچھے ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ تو میری فوراً سن لیتے ہیں. تھوڑی رکاوٹ، تھوڑا انتظار تو بنتا ہے نا، تاکہ بندہ مومن اپنی کریکشن کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کا کہا ہے کہ ہم چیک کریں کہ میرے اندر یہ 3 چیزیں ہیں یا نہیں. نمبر 1 یہ بزدلی دکھانا. بزدلی پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ بزدلی کہتے ہیں ڈرپوک پن، ہم ڈریں. مثال کے طور پر بزدلی یہ ہے کہ ہم نے اگر دین کا علم سیکھ لیا نا تو ہم لوگوں میں پردہ کرنے سے ڈریں، ہم نماز کے ٹائم پر لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں. ہماری بزدلی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں نعمت دی ہے تو ہمیں کلیئرلی خوشی خوشی سب کے سامنے پریکٹس کرنا چاہیے دین کو. اب دیکھیں نا لوگ اللہ معاف کرے بے حیائی کرنے سے شرم محسوس نہیں کرتے، تو ہم حیا اپنے اوپر لپیٹنے میں شرم کیوں محسوس کریں؟ ایک گیدرنگ ہے جس میں لوگ اللہ معاف کرے دوپٹہ صحیح نہیں لے رہے ہیں، یا سر پر نہیں ہے، یا سینہ بھی کھلا ہے اور تیار شیار ہو کر آ رہے ہیں ہالوں کے اندر، وہ نہیں شرما رہے، تو آپ اپنے آپ کو اللہ کے حساب سے ڈریس اپ کرنے سے کیوں شرماتے ہیں؟ تو بزدلی کیا ہے؟ کانفیڈنس کی کمی ہونا دین کو پریکٹس کرنے میں. نمبر 2 کہ تم معاملے میں نافرمانی کرو، کوئی بھی اللہ کی بتنازعات فی الامر، کسی بھی قسم کا جھگڑا ہم کرنا شروع کر دیں، بد اخلاقی کسی کے ساتھ کریں، تو لڑائی جھگڑے بھی ہماری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا کیا ہے کہ مال کی محبت جو ہے نا تمہیں نافرمانی کی طرف ابھار دے. ہمیں مال کی محبت نافرمانی کی طرف کیسے لے جا سکتی ہے؟ مثال کے طور پر ہمیں مال کمانے کی ہرس ایسی ہو جائے کہ ہم حلال حرام کی تمیز بھول جائیں، سود کے کاروبار کر لیں اور بس اس ہرس میں رہیں کہ زیادہ سے زیادہ مل جائے، یہ نہ دیکھیں کہ ذریعہ آمدنی کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں، اور میں نے یہ آیت آپ نے دیکھا پوری اپنے اوپر رکھ کر آپ کو بتا دی ہے کہ اللہ تو دینے کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ تو نعمتیں برسانے کے لیے تیار ہے. ہمارے برے اعمال ہم تک وہ نعمت نہیں لے آتے. تو ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ 3 چیزیں میرے اندر کیسے آتی ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم کہیں کہ میں یہاں دعا مانگتی ہوں اللہ میری دعا سن لے، اور میں پبلک میں بیٹھی ہوئی ہوں اور نماز کے لیے کھڑی نہیں ہو پاتی، میں اپنے آپ کو کور نہیں کر پا رہی.
جب میں چینج نہیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کیوں نعمتوں کی بارشیں برسائیں گے؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ بہت عطا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ میں اور اچھا کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا کچھ ٹائم کے لیے کوئی چیز ہم سے روک دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو یہ بتا رہے ہیں، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے جو آخرت چاہتے تھے۔ جو کافر سامنے آئے تھے یا منافق آئے تھے، ان کو ہر وقت کیا چاہیے تھی؟ دنیا چاہیے تھی۔ اور جو صحابہ کرام تھے obviously ان کی کیا چاہت تھی کہ ہم کیوں میدان آخرت میں بہترین صلہ ملے، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی مال غنیمت ملتا بھی ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تم سے اس چیز کو پھیر دیا جسے تم چاہتے تھے تاکہ وہ آزمائے تم کو۔ کیا پھیر دیا؟ اللہ نے مال پھیر دیا، یا جنگ ہم جو جیت رہے تھے اس کو شکست میں بدل دیا۔ تو یہ کیوں کرا اللہ نے؟ تاکہ تمہارا ٹیسٹ ہو جائے۔ کیا ٹیسٹ ہو؟ اب آپ دیکھیں کہ ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی نا، تو ہمارے دو رویے ہوتے ہیں۔ ایک تو اللہ معاف کرے، ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب میں دین پر عمل ہی نہیں کروں گی، یا میں نمازیں چھوڑ دوں گی، یا میں اب اللہ سے دعا ہی نہیں مانگوں گی۔ اللہ نے کہا کہ بھائی میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میں تمہیں ٹیسٹ کروں، کہ سالہ سال سے بھی ایک دعا قبول نہیں ہو رہی ہے نا، تو انسان کا اللہ پر وہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ انسان کیا کہے کہ ابھی میرے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ ہر بات میں اپنے آپ کو یہ کہے میرے لیے بہتر نہیں ہوگا، یہ نہ کہے کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے۔ جو انسان اس طرح کے الفاظ کہتا ہے نا، تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتے۔ اور جو انسان کانفیڈنٹلی یہ کہے نا کہ کوئی بات نہیں، چلو اللہ کی حکمت ہوگی، اس سال نہیں تو اگلے سال ہو جائے گا، اگلے سال نہیں تو پھر بعد میں ہو جائے گا۔ کانفیڈنس، اللہ پر اللہ پر یقین رکھیں، کیونکہ یہ آزمائش ہے، اور جو انسان اس آزمائش پہ پورا اتر گیا نا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تم سے اس غلطی کو معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں ایمان والوں پر۔ اب ہم یہ کہیں کہ صحابہ کرام نے غلطی کری اور یہ اور وہ، صحابہ کرام کے لیے اللہ معاف کرے، ہمارے ذہن میں کوئی غلط پکچر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اناؤنس کر دیا ہے کہ اللہ نے صحابہ کرام کو کیا کرا؟ درگزر کر لیا۔ اب ہم یہ نہ کہیں کہ بھائی صحابہ کرام سے تو جنگ احد کے میدان میں یہ ہو گیا تھا، تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ نے خود اناؤنس کر دیا کہ اللہ نے صحابہ کرام کی اس غلطی سے کیا کرا؟ درگزر کر دیا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے ہی فضل والے ہیں ایمان والوں پر۔ تو مطلب میں یہ بات کہوں گی کہ مجھے یہ آیت بہت انٹرسٹنگ لگی، اور اگر ہم اس کو آیت کو جنگ احد سے ہٹ کر اپنے اوپر لیں تو آپ کے اور میرے لیے میسج ہے۔ اللہ نے یہ کہا کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بشارت دیا کرتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جنگ آپ جیتو گے، کیا ہوگا۔ تو اب یہ انسان میدان جنگ میں کود کر یہ کہے کہ بھئی اللہ کا وعدہ کہاں گیا؟ تو بھئی اللہ تو اپنا وعدہ پورا کرتے، تم اپنے اعمال چیک کرو نا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اللہ نے کیا کہا تھا کہ اگر تم ٹھیک رہو گے تو تمہاری فرشتوں کے ذریعے سے مدد ہوگی۔ کیا بولا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ 3000 سے مدد ہوگی، اور اگر تمہارے اندر صبر اور تقوی آ جائے گا تو تمہاری مدد میں 5000 فرشتے بھی اتر سکتے ہیں۔ تو انسان کا اگر لیول گرے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے دعا کی قبولیت میں بھی کیا ہو جائے گی؟ رکاوٹ ہو جائے گی۔ اور اصل میں مال کی محبت آ گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے جگہ چھوڑ دی۔ تو ہمیں بھی یہ والی بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ مال کی محبت اتنی بری چیز ہے جو آپ کو جتاتے جتاتے بھی ہرا سکتی ہے وہ چیز۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑا سا نقشہ آ رہا ہے کہ کیا ہوا تھا۔ استسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون۔ ابھی ذرا نقشہ کشی آپ دیکھیں کہ ہوا کیا تھا۔ جبکہ تم چڑھے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ تک نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، بس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ اب اس آیت کے اندر ہے نا یہ پورا ایک نقشہ آ رہا ہے کہ ہوا کیا تھا۔ کفار کے یکبارگی اچانک حملے سے مسلمانوں میں جو بھگدڑ مچی اور مسلمانوں کی اکثریت نے راہ فرار اختیار کی، یہ اس کا نقشہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ اگر مسلمانوں نے وہ جگہ چھوڑی ہوگی تو کفار نے پیچھے سے کیا کیا ہوگا؟ حملہ کیا ہوگا، اور جب حملہ کیا ہوگا تو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے، وہ تو یہ سمجھے تھے کہ کفار چلے گئے۔ اب آپ سوچو کہ کوئی چیز ان ایکسپیکٹڈلی ہو جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ بھگدڑ مچ جاتی ہے نا۔ اب جب اچانک سے کفار آئے ہوں گے تو مسلمانوں کے بیچ میں کیا ہوا ہوگا؟ بھاگا بھاگی، کچھ بھاگ رہے ہیں، کچھ کیا کرے، ایک عجیب سی کیفیت ہوگی۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے ساتھیوں سمیت پیچھے رہ گئے اور مسلمانوں کو پکارتے رہے، اللہ کے بندو میری طرف لوٹ کر آؤ، اللہ کے بندو میری طرف لوٹ کر آؤ۔ لیکن ایسی جو کیا بدحواسی والی کیفیت تھی نا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو کوئی سن نہیں پا رہا تھا، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ایسی کیفیت آ جاتی ہے نا زندگی میں کہ آپ ایکسپیکٹ نہ کرو اور اچانک کچھ ہو جائے تو وہ بہت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے۔
تو پھر اللہ تعالیٰ یہ والا نقشہ کھینچے کہ تم چل رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے لیکن تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو پھر کیا ہوا؟ ایک غم کے بعد دوسرا غم پہنچا. اب دیکھیں نا، ایک غم تو یہ کہ جنگ ہار گئے، اور پھر دوسرا غم یہ آیا بیچ میں. آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر بھی پھیل گئی تھی، کیونکہ ایسی افراتفری کی کیفیت ہو گئی کہ تھوڑی دیر بعد یہ بھی اناؤنس ہوا کہ اس بھگدڑ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے. تو یہ نیوزز آ رہی تھی. تو آپ سوچیں کہ ایک انسان نے اپنی جگہ چھوڑی، پھر کتنے غم پہنچے ان کو. آپ امیجن کریں کہ ان کو کیا کیا نقصانات پہنچے ہوں گے. پہلے یہ پتا چلا کہ کفار نے حملہ کر دیا، ایک غم پہنچا. پھر یہ پتا چلا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی. پھر یہ غم پتا چلا کہ مال غنیمت لوگ سمیٹ کر لے گئے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ تمہاری ایک غلطی کی وجہ سے غم پر غم اس لیے پہنچے کہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین نہ ہو. اب آپ یہ سینٹنس کس طرح سمجھیں گے کہ اتنے غم پہنچے کہ انسان جو ہے نا غم پر غمگین نہ ہو؟ یہ بتائے کیسے ہوتا ہے؟ اللہ نہ کرے، اللہ بچائے، ایک انسان ہے جس کی زندگی بہت اچھی گزری ہو، لائک اس کو کبھی کوئی غم نہیں پہنچا ہو، لیکن اچانک اس پر کوئی آزمائش ٹوٹتی ہے نا، تو وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکتا. وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا کہ میرے ساتھ زندگی میں یہ ہوگا. لائک خدا نہ خاصے ایک انسان ہے، اللہ ہی نہ کرے، جس کے بچہ ہو کوئی اور اس کے والدین اللہ نہ کرے بچپن میں ہی انتقال کر جائیں، تو اس کی زندگی میں شروع میں یہ اتنا بڑا صدمہ آ گیا ہے کہ وہ جب 12 سال کی عمر میں پہنچا ہے، 13 سال کی عمر میں پہنچا ہے، تو اس پر اللہ نہ کرے کوئی غم آتا ہے تو اس کے لیے اس غم کو بیئر کرنا آسان ہو جاتا ہے. پھر اللہ نہ کرے وہ 20 سال کا ہوتا ہے، کوئی اور ایکسیڈنٹ یا کوئی اور انسیڈنٹ زندگی میں ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے اس چیز کو بیئر کرنا آسان ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا مشکلیں مجھ پر اتنی پڑی کہ کوئی غم نہ غم رہا، اس طرح کا کوئی شعر آتا ہے. تو صحابہ کرام پر بھی اتنی مشکلیں آئیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ امتحان تھا کہ تمہیں اتنے غم سے گزاروں کہ تم کیا ہو جاؤ؟ مضبوط ہو جاؤ. تو جب انسان کی زندگی میں بہت زیادہ غم آ جاتے ہیں نا تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ مضبوط ہو جاتا ہے. اب ایک بچہ ہے جس کو کبھی انجیکشن نہیں لگا اور اس کے ماں باپ سامنے کھڑے ہیں تو اس کو انجیکشن لگائیں گے تو بچہ کتنا ہنگامہ مچائے گا نا، یہ درد ہو رہا ہے وہ درد ہو رہا ہے، چیخے گا چلائے گا. اب ایک بچہ ہے اللہ نہ کرے جس کے والدین نہیں ہیں اور وہ انجیکشن کا یوز ٹو ہے، اس کو لگے گا تو اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کب لگ گیا. تو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو شکست کے علاوہ اتنے سارے غموں سے گزارا تاکہ انسان کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے. اور اگر ہماری زندگی میں بھی خدا نہ خاصہ ٹیسٹ آتے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا الگ الگ سسٹم رکھا ہے، کسی کو بہت زیادہ آزمائش میں ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اگر کسی کو آزمائش میں ڈالا ہے تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں. اور جب انسان ایک دفعہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تکلیف اور آزمائش جو ہے نا استطاعت سے زیادہ نہیں ڈالتے. جب انسان کی استطاعت ختم ہو جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ حالات کو کیا کر دیتے ہیں؟ ہموار کر دیتے ہیں. اس آیت کے اندر بڑا ہی ہمارے لیے میسج ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں تکلیف آ بھی رہی ہے تو پریشان نہ ہو، اس تکلیف کا انشاءاللہ ریوارڈ بہت بہترین ملے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان جس کی لائف اتنی سیٹل گزرے اس کو ہر چیز مل جائے اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ بھئی یہ تو بڑا ہی خوش ہے اور میری زندگی میں تو اچھے دن آئیں گے ہی نہیں. ہم یہ جب سوچیں گے نا تو واقعی نہیں آئیں گے. اور اگر ہم سوچیں گے کہ تکلیف کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہے، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، سورہ علم نشرہ آتی ہے اما پارے کے اندر. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ تکرار کے ساتھ کہا کہ ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ میری زندگی میں مشکل آئے اور اس کے ساتھ آسانی نہ ہو. مطلب مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. اور ہم یہ بھی نہیں، اللہ نے کہا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے. بعد کا لفظ قرآن میں نہیں آیا ہے بلکہ کیا کہا؟ مشکل کے ساتھ ہی آسانی آئے گی. مشکل دیکھے صبر جم جائے نہیں، اللہ نے یہ فیصلہ میرے لیے اگر کیا ہے تو انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی. جس کا اللہ پر یہ کانفیڈنس ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو کچھ دنوں میں ہی نا اتنا بہترین نعم البدل دے دیتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی آپ کی یہ حکمت تھی. جو صبر سے کام لیتے ہیں نا اور جم جاتے ہیں نا اور اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ ان کو ریوارڈ دیتے ہیں نا تو انسان کے منہ سے صحیح نکلتا ہے. پتہ کیا نکلتا ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ واقعی آپ کی حکمت تھی، اس حادثے میں آپ کی یہ حکمت چھپی ہوئی تھی. تو ضرور کچھ ٹائم بعد انسان کو فیل ہوتا ہے کہ ہاں یہ حکمت تھی. زندگی میں بہت سارے ٹرائلز، بہت ساری آزمائشیں ایسی آتی ہیں جس سے انسان اگر استقامت کے ساتھ نکل جائے اور شکوہ نہ کرے نا تو پھر وہ خوش ہو کے کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ آپ کی یہ حکمت تھی جو مجھے وقت کے ساتھ سمجھ آئی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں نا صحابہ کرام بھی انسان مجھے ظاہر سی بات ہے سمجھا کر اور بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہوتی ہیں اور فیل ہوتا ہے کہ کس طرح سے قرآن میں ہمارے لیے ہی لیسنز ہیں اور ہماری زندگی سے کتنے زیادہ وہ ملتے ہیں. اب اگلی جو آیت آ رہی ہے وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، ٹیکسٹ وائز کافی لمبی آیت ہے لیکن اتنی پیاری آیت ہے کہ آئی ایم شیور آپ انجوائے کریں گے اس آیت کو اور آپ کو پورا ایک جنگ کی نقشہ کشی آپ کے سامنے ہوگی. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم. اب اس کا ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں. پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی.
یعنی کہ اتنے بڑے غم ٹوٹے نا، غم کے پہاڑ، تو صحابہ کرام کا تو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن مضبوط ہی تھا نا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو بھی معاف کر دیا تھا، پھر وہ واپس اللہ کی طرف پلٹ آئے تھے، اور ان کا کنیکشن تو تھا ہی اللہ سے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کہ کنیکشن ہی توڑ بیٹھے کوئی اللہ سے، بس وقتی طور پر شیطانیت آ جاتی ہے، آپ کو بدگمانی ہو جاتی ہے اللہ سے نعوذ باللہ، تو اس چیز کو اوور کم کرنے کی کوشش کیجیے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ اتنے غم کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ امن نازل کیا، کیونکہ اللہ کو محبت تھی صحابہ کرام سے، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ان کا تعلق مجھ سے مضبوط ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ امن کی نیند دے دی. اب آپ سوچیں کہ آپ ایک ڈپریشن میں ہوں اور آپ کہیں کہ اب کیا بنے گا، میرے حالات کا ہاتھ پاؤں سوج رہے ہیں، اور آپ لیٹیں اور آپ کو پرسکون نیند آ جائے، پھر آپ اٹھ کر کیا محسوس کریں گے؟ فریش فیل کرتے ہیں نا، آپ بھول جاتے ہیں نا غم کو. تو صحابہ کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ امن کی نیند دی. ہاں، کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے. یعنی کہ منافقین کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں بدگمانی کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے. کہہ دیجئے کہ کام کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے. یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید اللہ کو نہیں بتاتے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتاتے. کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے. آپ کہہ دیجئے گو تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید سے آگاہ ہے. کتنی زبردست آیت ہے کہ یہ جنگ جو شکست میں بدلی، اس کے پیچھے حکمت اللہ کی اس آیت کے اندر نظر آتی ہیں. اب دیکھیں جب اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوئی نا، تو صحابہ کرام کا تو اللہ پر یقین اور ایمان بڑھ گیا، جس کی وجہ سے وہ پرسکون ہو کر نیپ لے لی انہوں نے، جس کی وجہ سے وہ فریش ہو گئے اور آگے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن کچھ لوگ کیا تھے؟ اللہ کے بارے میں اتنی بدگمانیاں کر رہے ہیں کہ پتہ ہے کیا کیا باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی ہم کیوں جنگ میدان میں آ گئے، ہمارے کچھ لوگ شہید ہو گئے اور یہ نقصان ہو گیا اور وہ نقصان ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر تم اپنے گھر میں بھی بیٹھے ہوتے نا، تو اگر تمہارے نصیب میں موت لکھی ہوئی ہوتی تو موت کیا میدان جنگ کا انتظار کرتی ہے؟ موت کیا کرتی؟ تمہیں ڈھونڈ کر تمہارے گھر تک بھی پہنچ جاتی اور ملک الموت آ جاتا اور تمہاری روح قبض کر لیتا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی پوری ایک پلاننگ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے دلوں کو آزماتے ہیں کہ تمہارے دل کے اندر ایمان کتنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے تھے کہ جو لوگ مسلمان ہیں اور جو مومن ہیں ان کو چھانٹ کر الگ کر دیا جائے اور کافروں کو اور منافقوں کو سامنے لایا جائے. یہ والی آیت کا اسپیشلی ٹکڑا یہ والا آپ دیکھیں کتنا زبردست ہے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھید جانتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ چھانٹی کر کے الگ کیوں کر رہے ہیں؟ بتائیں. ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو بھائی سینوں کے بھید جانتے ہیں، اللہ کو تو پتا تھا کون مسلمان ہے کون منافق ہے، تو پھر اللہ نے یہ پورا ایک پلاننگ کیوں کری؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا ہے obviously، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے بھی تو لائیں گے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی تو لائیں گے نا کہ دیکھو یہ آپ کے مومن بندے ہیں، آپ کے اطاعت کرنے والے، آپ کی بات ماننے والے، اور یہ کافر قسم کے لوگ ہیں اور منافق ہیں. تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے بھی آ جائے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. اور اللہ تعالیٰ بالکل کلیئر کٹ انسانوں کو دنیا میں یہ دکھا دے کہ تمہارا ایمان کتنا ہے اور تمہارے اندر منافقت کتنی بھری ہوئی ہے. حالات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر لے. اگر اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں نہ کریں تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پوری ایک پلاننگ ہے. اور ہم یاد رکھیں واللہ علیم بذات الصدور. ہم بڑی بڑی باتیں کر کے لوگوں کو تو خوش کر سکتے ہیں، لیکن ہم یاد رکھیں کہ ہمارے دل میں جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب چیزیں سامنے لے آتے ہیں، لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ریئیکشن کو، اپنے دل کی حالت کو چیک کرنا چاہیے. اور اس کے آیت کے اندر سب سے امپورٹنٹ میسج کیا ہے کہ انسان کی موت جہاں کہیں لکھی ہوئی ہے وہاں ہی آئے گی. انسان اپنی جگہ بھی چھوڑ دے تو بھی کچھ نہیں ہوتا. ہماری موت ہمیں کہیں سے بھی پکڑ کے لے آئے گی. ایک آیت آتی ہے قرآن میں 5ویں پارے میں آئے گی، اینما تکونوا یدرککم الموت. جہاں کہیں بھی تم ہوگے تمہیں موت کیا کر لے گی؟ پا لے گی. اور ولو کنتم فی بروج مشیدہ، حالانکہ تم مضبوط قلعوں میں بھی کیوں نہ ہو، موت تو آ ہی جائے گی. تو انسان کا ایک توکل بڑھتا ہے نا کہ موت کے ڈر سے انسان نیک کاموں سے نہ رکے. موت تو نصیب میں جب لکھی ہوگی آ جائے گی. اور اس کے بارے میں ایک بہترین اگزامپل نظر آتی ہے کہ اگر موت ہے نا میدان جنگ میں لکھی ہوئی ہوتی نا تو خالد بن ولید کبھی بھی اپنے بستر پر نہیں مرتے. حضرت خالد بن ولید وہ سپہ سالار ہیں جنہوں نے بہت ساری جنگیں لڑی تھیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی باڈی کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر تلوار کے نشان نہیں تھے. اتنا زیادہ وہ اللہ کے راستے میں جنگ کے لیے نکلے تھے، لیکن ان کو موت پتہ ہے کہاں آئی تھی؟ میدان جنگ میں نہیں آئی تھی، بستر پر آئی تھی. تو اس سے کتنی بڑی بات ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ موت کے ڈر سے انسان نیک کام سے نہ روکے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک جو لوگ پیٹ پھیریں گے تم سے اس دن جس دن آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں،
انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا، بے شک شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا بوجہ اس کے جو انہوں نے غلط کام کیے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کیا، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ کون ہے؟ بخشنے والے ہیں اور حلم والے ہیں۔ اس آیت کے اندر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، باقاعدہ جنگ کا جب آغاز ہوا، تو جو لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے نا، وہ اس لیے پیچھے ہٹے تھے کہ شیطان نے ان کو غلط کام کی طرف اکسا دیا۔ اور شیطان نے کیوں اکسایا؟ کیونکہ ان کے اعمال خود ہی آلریڈی صحیح نہیں تھے۔ تو اس سے پتہ کیا بات سمجھ آتی کہ شیطان کا جو زور ہے نا گناہگار انسان پر چلتا ہے، جو نیک ہو نا اس کو شیطان کی چالیں بہکا نہیں سکتی ہیں۔ اور جو صحابہ کرام سے تھوڑی بہت غلطی ہو گئی ہے، جو بھی ہوا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یعنی کہ آیت 2 دفعہ آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے درگزر کر لیا، لہٰذا ہمارے دل میں صحابہ کرام کے لیے کوئی بھی غلط بات نہیں ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا۔ وقالوا لاخوانہم، اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کیا کہا؟ اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں سفر کر رہے تھے، او کانوا غزا، یا وہ جہاد کے لیے نکل رہے تھے، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، یعنی کہ کچھ لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے آرام کر رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ جو مسلمان بھائی جنگ کے لیے نکل رہے تھے ان کو کیا کہہ رہے تھے کہ بھائی تم نہیں جاؤ، اگر تم یہاں گھر میں رہو گے نا، ہمارے پاس رہو گے، تو نہ تم مارے جاؤ گے اور نہ تم قتل کیے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، یہ ساری باتیں نا انسان کے دل کی حسرتیں ہی ہیں۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے انسان بس ایسے ہی بول رہا بھائی میں میدان جنگ میں نہیں نکل رہا، میں مر جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ بھائی حسرت ہی ہے صرف ایک انسان کی، حالانکہ ہوتا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ تو مل کر ہی رہتی ہے، نصیب کا حصہ انسان تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ واللہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میدان جنگ میں تھوڑی ہے کچھ۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور تمہاری ان سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ واچ کر رہے ہیں۔ اس آیت کی روح سے وہی بات واپس اپنے ایمان کو پختہ کریں اور یہ سوچیں کہ دیکھیں ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو، اگر ہم اس آیت کو اپنے اوپر لیں گے تو آج ہمارے دور میں تو کوئی جہاد نہیں ہے، لیکن ہم کس چیز کا جہاد کر رہے ہیں بتائیں؟ ہمارا جہاد کیا ہے؟ نفس کا جہاد ہے۔ اسی طرح جو ہے نا ہمارا یہ جہاد ہے، آپ یہاں بیٹھ کر قرآن کا علم سیکھ رہے ہیں، آپ کا جہاد ہے۔ اب ہمیں نا اپنے آپ کو ادھر ادھر رکھتے ہیں، ادھر ادھر لفظ سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو کہ بچا بچا کر رکھتے ہیں اپنے آپ کو، کہ بھئی میں تھک بہت گئی ہوں، میں صبح سے اٹھی ہوئی ہوں، تو اگر میں جاگتی رہوں گی تو میرے سر میں درد ہو جائے گا، تو میں ایسا کرتی ہوں تھوڑی دیر سو جاتی ہوں، پھر کلاس تو بھئی میں ریکارڈنگ سن لوں گی، یا یہ کر لوں گی وہ کر لوں گی، اپنے آپ کو بچا بچا کر رکھتے ہیں۔ لیکن میری ایک بات سنیں آپ، کہ اگر آپ کے نصیب میں نیند ابھی نہیں لکھی ہوئی ہے نا، تکلیف لکھی ہوئی ہے نا، تو وہ آپ کے حصے میں آ کر رہے گی۔ کل پرسوں میں طٰہٰ ابن جلیل کا ایک چھوٹا سا لیکچر سن رہی تھی، مجھے اتنی ان کی بات اچھی لگی، انہوں نے یہ کہا کہ کبھی کبھی پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ہمیں نا مثال کے طور پر ہمیں کہیں جانا ہے، مارکیٹ جانا ہے، لائک ظہر کے بعد نکلنا ہے، اب کوئی آنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے 1:30 بجے میں تمہیں پک کر لوں گی، اب ہم کیا کریں بھائی؟ دنیا کے تو سارے کام کریں اور اینڈ ٹائم پر ہم کیا کہیں کہ بھائی میں بہت جلدی میں ہوں نا آج، تو میں کیا کرتی ہوں صرف 4 فرض پڑھ لیتی ہوں اور نکل جاؤں گی، بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے کچن بھی وائنڈ اپ کرنا ہے اور اپنا گھر بھی صاف کرنا ہے، اور 1:30 بجے تو مجھے ڈرائیور پک کر کے لے جائے گا فلاں جگہ پر، مجھے تو پارٹی میں پہنچنا ہے یا ایک لنچ پہ پہنچنا ہے یا شاپنگ کے لیے جانا ہے، تو میں آج نا سنتیں اسکپ کر دیتی ہوں۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں، طٰہٰ ابن جلیل نے اتنی پیاری بات کہی، انہوں نے یہ کہا کہ اس دن آپ گاڑی میں نکلیں گے نا، آپ کو ایسا ٹریفک ملے گا کہ آپ باقاعدہ گھڑی دیکھ کر فیل کر سکتے ہو کہ 15 منٹ ہے نا اللہ نے میرے وہ روک لیے جس میں میں نے نماز نہیں پڑھی۔ باقاعدہ سے آپ جا رہے ہوگے نا، آپ کو ٹریفک ملے گا اور آپ پھر افسوس کرو گے، اور اگر ہم بے وقوف ہیں، ہمارا دماغ اتنا اچھا کام کرتا نہیں ہے دین کے معاملے میں، تو ہم فار گرانٹیڈ لیں گے، ہم وہاں گاڑی میں بیٹھے ہم بولیں گے بھائی 15 منٹ گاڑی رک گئی، اور ادھر ادھر الٹی سیدھی زبان چلاتے رہیں گے کہ مجھے تو جلدی پہنچنا تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بڑبڑ کرتے رہیں گے۔ اب عقل مند کون ہوگا؟ جو گھر سے پلاننگ کے ساتھ نکلے، سکون سے نماز ادا کرے، اور خدا نہ خواستہ اس کے بعد بھی راستے میں ٹریفک ملتا ہے نا، تو 15 منٹ ذکر کر لیں، راستے میں موبائل کھولیں، اس کے اندر آپ کے قرآن کی ایپس وغیرہ ہیں، اس کو کھول کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیں۔ ہم کیوں اتنا بڑبڑ کرتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ اگر اللہ نے آپ کو 15 منٹ روکا ہے نا، جس جگہ پر آپ نہیں پہنچ پائے نا، وہاں آپ کے لیے ابھی پہنچنا بہتر نہیں تھا۔ خدا نہ خواستہ وہاں کوئی خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہونے کا ہو، یا وہاں کوئی کچھ کسی بھی قسم کا حادثہ ہونے کا ہو، جس جگہ پر آپ جا رہے تھے وہاں کوئی چھیننے والا آنے کا ہو، موبائل چھیننے کا آپ کا آنے، سنیچنگ کے لیے آنے کا ہو، اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، لہٰذا یہ حسرتیں ہیں ہماری ساری کہ میں یہ نہیں کرتی تو یہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، آپ سوچے کہ کچھ منافق پاگل گھر میں بیٹھے ہوئے کریزی باتیں کر رہے ہیں کہ تم نہیں نکلو بھائی تمہاری موت آ جائے گی، اور ہم تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی حسرتیں ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے تمہاری حسرتیں ہیں یہ ساری، کہ میں اگر جلدی گھر سے نکلوں گی تو میں جلدی پہنچ جاؤں گی۔ اگر تم اللہ کا کام پورا کرو گے نا، وہ بہت بہترین ہوگا۔ جب میں نے یہ والی بات سنی تھی نا، تو ابن جلیل کی، تو اس دن شاید میرا کچن میں کچھ زیادہ ہی کام تھا، میں اس دن چاش کی نماز کے لیے پہلے اللہ معاف کرے سوچ رہی تھی پڑھوں کہ نہیں پڑھوں، 11:30 بجے میں سوچ رہی تھی پڑھوں کہ نہیں پڑھوں، پھر میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ دیکھو اگر میں نہیں پڑھوں گی نا، میرا ٹائم ضائع ہونے کا ہوگا نا، تو وہ کہیں بھی ضائع ہو جائے گا، تو میں کیوں نہ پڑھ لوں۔ میں نے اپنے آپ سے یہ پوچھا
کہ اگر ابھی میں کچن میں جا رہی ہوتی 11:30 بجے کسی تو میں نوٹ کروں گی کہ میرا کام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری ہیلپ کریں گے اور ایک ایک کام بہت خوبصورتی کے ساتھ ہو جائے گا. الحمدللہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں حیران تھی کہ عبد الباری اسکول سے آیا نہیں اور میرا کام ہو چکا تھا. وہ کسی کو کھانا بھجوانا تھا، میں بالکل کر کے فارغ ہو گئی صبح سویرے ہی. مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اتنی جلدی ہو کیسے گیا. تو یہ جو ہے نا اللہ کی مدد آتی ہے. تو یہ جو الٹی حرکتیں ہم کرتے ہیں نا، ہمارے دل کی حسرتیں بن جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہی آیت آپ دیکھیں، اپنے اوپر پڑھ لیں. آپ کہیں گے جنگ عہد کی آیت ہم کیوں پڑھیں؟ آپ اپنے اوپر پڑھ لیں. اور میری پوری کوشش ہے میں ہر آیت سے اپنے لیے لیسن نکالوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نکال رہی ہوں اور کس طرح سے لنک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ڈھونڈیں اس کے اندر. ہم کن کن باتوں میں حسرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بھائی؟ ہم صدقہ نہیں کر رہے ہوتے کہ میں 5,000 کی سوٹ لینی ہے بھائی، ابھی تو میرے پاس صدقے کے پیسے نہیں ہیں. تو آپ جو ہے نا اللہ کے لیے 100 روپے گھر میں چھوڑ کے جائیں. آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کم اماؤنٹ پہ اچھی شاپنگ ہو جائے گی. آپ کی ایسے ڈسکاؤنٹ آپ کو ملیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کو پھر یاد آئے گا میں گھر سے نکلی تھی تو صدقہ کر کے نکلی تھی، یا راستے میں مجھے کوئی ضرورت مند نظر آیا تو میں نے اس کو صدقہ کر دیا. آپ دیکھیے گا آپ کی شاپنگ بہترین ہوگی، آپ کے کام سمٹ جائیں گے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آج تو گھر 10 بجے آؤں گی، مجھے اتنا لیٹ ہو جائے گا. آپ 8 بجے گھر پہ بیٹھے ہوں گے اور آپ کو وہ سوٹیں ملیں گی، وہ کلرز ملیں گے جو آپ کے دماغ میں ہوں گے. اللہ کے لیے کچھ کر کے دیکھیں. اور اللہ تعالیٰ اتنے ہمارے دلوں کے حالوں کو جانتے ہیں کہ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. اللہ سے کوئی چیز غافل نہیں ہے. آپ سامنے والے کو بے وقوف بناتے رہیں کہ بھائی وہ میں جلدی میں تھی تو میں نے نماز نہیں پڑھی، میں یہ کر رہی تھی تو میں نے آج قرآن کی کلاس اسکپ کر دی. کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں ہم؟ ہمیں پتا ہے کہ ہماری روٹین آج کیا ہے، ہم کر سکتے تو ہم نے نہیں کیا. تو یہ ساری حسرتیں ہیں جو انسان کے دلوں میں ہوتی ہیں. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اتنی پیاری موٹیویشن. أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. قسم ہے، اللہ نے قسم کھائی، اگر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے یا اپنی موت مرو تو بے شک اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. کیا زبردست آیت ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں نکلے اور تمہیں شہید ہوئے، خدا نہ خاصہ کسی دشمن کی وجہ سے تمہیں شہید کر دیا گیا دین کے نام پر، یا تمہیں طبعی موت آ گئی، تم راستے میں تھے اور ابھی میدان جنگ میں نہیں پہنچے، تم نیت کر کے نکلے ہو، طبعی موت تمہیں راستے میں آ گئی، تو یاد رکھنا جو اللہ کی مغفرت اور رحمت تم پر نچھاور ہوگی نا، وہ اس چیز سے بہتر ہے جو وہ لوگ گھر میں بیٹھ کر جمع کر رہے ہیں. اب انسان ہے نا منافق کا طرز عمل سوچے کہ وہ کیوں نہیں نکلے اللہ کے راستے میں، کیونکہ ان کو اپنی باڈی کی بڑی فکر تھی کہ بھائی میرا آرام مجھے مطلوب ہے، میں نہیں نکل سکتی بھائی، میں بڑی ادھر ادھر ہوں، میں تو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا چاہتی ہوں، میں شہید نہیں ہو سکتی، میں گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں، میں نہیں کر سکتی. تو اللہ نے کہا کہ گھر میں بیٹھ کر ہے نا دنیا سمیٹ رہے ہیں نا کہ مجھے تو دنیا مل جائے، میرا تو یہ ہو جائے، میں تو ابھی جوان ہوں اور میری تو صلاحیت ہے، مجھے تو دنیا کا بہت کچھ سیکھنا ہے، دنیا کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. تو یاد رکھو اگر تم اللہ کے راستے میں نکلتے ہو نا، تم شہید ہوئے یا تمہیں طبعی موت آ گئی، تو تمہیں جو اللہ معاف کرے گا نا اور جو تمہیں رحمت ہے تم پر نچھاور کرے گا نا، وہ اس چیز سے بہتر ہے جسے یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. اس آیت کو اپنے اوپر لیں واپس. الحمدللہ فیل کیجئے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں نا، یقین مانیے میرا، پلیز یقین مانیے، اللہ نے قسم کھا کے کہا کہ آپ ابھی جو کام کر رہے ہیں نا وہ بہتر ہے ان لوگوں سے جو ابھی ہے نا. کچھ لوگ ابھی ہو سکتے ہیں چھٹی والے دن ہے بچوں کے، ہو سکتے ہیں بچوں کو لے کے کہیں پارک میں نکل گئے ہوں، یا کہیں کہ آج چلو ونڈو شاپنگ کے لیے چلے جاتے، ٹائم گھر میں پاس نہیں ہو رہے ہیں ان لوگوں کے. اللہ معاف کرے ہم اتنے فارغ ہے کہ چھٹی والے دن ڈبل فارغ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. تو طریقہ درست نہیں ہے، اتنا فارغ نہ ہو. آپ لوگ اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں. ویکینڈ میں انسان تھوڑا بہت چل ہو سکتا ہے، لیکن ہر وقت فارغ ہونا، ہر وقت چھٹیاں کرنے مناسب طریقہ نہیں ہے. بچوں کی بھی چھٹیاں ہم ضائع نہ کریں، ان کو کچھ نہ کچھ ایکسٹرا کروائیں ہم، ٹھیک ہے. تو بہرحال میں کہہ یہ رہی تھی کہ کچھ لوگ ادھر ادھر گپ شپ کرنے کے لیے نکل گئے، تو کیا حاصل کیا انہوں نے؟ ٹائم ضائع کرنے کے علاوہ کیا ملا ان کو؟ تھوڑا سا ذہنی سکون ملا یا تھوڑا فریش ہو کر آگے. لیکن اگر آپ گھر میں بیٹھ کر کچھ خیر کا کام کر لیں، اپنی کلاسز لے لیں، اپنے آپ کو دین کا علم سیکھنے سکھانے میں لگا دیں، قرآن کو پڑھا لیں، ذکر اذکار کر لیں، نماز پابندی کے ساتھ کر لیں، بچوں کو کوئی اچھی بات سکھا دیں، چیریٹی کا کوئی چیز سکھا دیں، کوئی اچھی بات سکھا دیں، تو یہ بہتر ہے. اللہ کی رحمت جو انسان کو ملتی ہے نا وہ دنیا سے بہتر ہے. تو ہم ایک ظاہری طور پر دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. اگر تم مر گئے یا قتل کیے گئے تو یقین مانو تم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے. جو لوگ دنیا کی طرف بھاگ بھی رہے نا، کتنا بھاگیں گے، ایک دن موت ان کو آ کر لے جائے گی.